ہلدی فارمنگ میں ایسی کون سی غلطیاں کسان کر جاتے ہیں کہ جس سے ان کو بعد میں نقصان ہوتا ہے؟ نقصان سے مطلب یہ کہ جس طرح جتنی منافع کی انہوں نے سوچ رکھی ہوتی ہے، خواہش ہوتی ہے، امید رکھی ہوتی ہے، اس طرح سے پورا نہیں ہوتا، اور انہیں یہ سمجھ بھی نہیں ہوتی کہ ہم سے یہ غلطیاں ہو چکی ہیں. تو وہ کون کون سی غلطیاں ہیں؟ پہلے تو کسان جو ہے فصل بیچتے ہیں تب بھی پہلی غلطی تو ان کی یہ ہوتی ہے وہ زیادہ پانی لگاتے ہیں. پانی اس کو تیسرے دن لگانا چاہیے، ہر تیسرے دن لگانا چاہیے، یا ویک میں ایک بار لگانا. کتنا؟ ٹھیک ہے، پانی اتنا ہونا چاہیے مطلب کہ رات میں زمین وہ پانی پی جائے، جذب کر لے. ٹھیک ہے. اگر زیادہ پانی رکھیں گے اس زمین کے اندر ایوریج کم آئے گی، وہ پھر سورج کی روشنی ٹمپریچر ہائی ہوگا. یہ ٹھنڈی مطلب کہ ٹھنڈے ٹمپریچر کی فصل ہے. ٹھیک ہے. ایک تو غلطی یہ ہوگی کہ پانی زیادہ دے دیتے ہیں کسان. دوسری غلطی یہ ہے کسان جلد بازی کرتے ہیں سیل کرتے ہوئے، ریٹ نیچے نہ آ جائے. اچھا. ٹھیک ہے. یہ فوری کسان مطلب کہ سب سیل کر دیتے ہیں، وہ پھر ریٹ نیچے آ جاتا ہے جس کی وجہ سے کسانوں کو لاس ہوتا ہے. مطلب کیا کریں کہ جلد بازی نہ کریں، اس کو سٹاک کریں. ٹھیک ہے. ریٹ اچھا ملے، آپ کو پروفٹ ہو، پھر سیل کریں اس کو. کئی جو چھوٹے کسان ہیں انہوں نے اپنے بچوں کی شادیاں وغیرہ کرنی ہوتی ہیں، ٹھیک ہے، وہ جلد بازی سیل کر دیتے ہیں، یا آڑتیوں کے پیسے دینے ہوتے ہیں وہ سیل کر دیتے ہیں جلدی. ٹھیک ہے. ہم خود کاشت کرواتے ہیں لوگوں کو، ہلدی سیڈ بھی دیتے ہیں، پیسے بھی دیتے ہیں، زمینیں ٹھیکے پہ بھی لے کر دے رہے ہیں ان کو. ٹھیک ہے. وہ پھر ہلدی جو ہے وہ ہم خود ہی خریدتے ہیں ان سے. اچھا جی. تو اگر آپ کہہ رہے ہیں کہ اسٹاک کر لیں، اسٹاک کر لیے، اس کے بعد پھر ریٹ آیا ہی نہیں، جو پہلے ریٹ تھا دوبارہ ملا ہی نہیں، تو کیا کریں؟ اگر سیزن بھی نکل گیا، وہ اسٹاک کر لیا، اگر آپ کو پھر بھی نہیں اس کا ریٹ مل رہا صحیح، پھر اس کو آپ مارکیٹ میں لے کر آئیں پاؤڈر فارم میں، اس کی پیکنگ کریں، پیکنگ کر کے آپ مختلف شاپس پہ سیل کریں. اس کو لاس سے بچ جائیں، لاس نہیں ہے اس کام کے اندر. ٹھیک ہے. اس کے بعد کیا غلطی کرتے ہیں پھر؟ اس کے بعد کسان کچھ یہ غلطی کرتے ہیں مطلب کہ اس کو اسٹیم زیادہ دے دیتے ہیں. ٹھیک ہے. اسٹیم زیادہ دینے کی وجہ سے پھر وہ 5 من کی 1 من رہتی ہے. ٹھیک ہے. کہیں مطلب کہ 35 کلو بھی رہ جاتی ہے. اچھا، وہ زیادہ خشک کر لیتے ہیں تو وہ پھر ویٹ نیچے گرتا ہے، تو پھر وہ لاس ہوتا ہے. اچھا علی، مجھے یہ بتائیے کہ جو گھریلو خواتین ہیں وہ ہلدی کا کاروبار کرنا چاہ رہی ہیں ہلدی کی پیداوار سے، تو وہ کس طرح سے وہ کام کریں اور تاکہ ان کا کاروبار بڑھے اور مہینے کا جو ہے وہ اچھا خاصا منافع کما سکے؟ اور یہ بھی بتائیے گا کہ کتنی انویسٹمنٹ ہونی چاہیے شروع میں ان کی؟ ایک خواتین ہے وہ 10,000 روپے پہلے اسٹارٹنگ میں انویسٹ کرے ہلدی پہ. ٹھیک ہے. وہ ہلدی باہر سے مارکیٹ سے خرید لے، اس کو مطلب کہ ڈرائی فارم میں خرید کے اس کو گرائنڈ کرے، گھر میں لا کے گرائنڈ کر کے اس کو پاؤڈر فارم میں لے آئیں آپ. ٹھیک ہے. اس کی پیکنگ کریں، پیکنگ کر کے پھر مارکیٹ میں لے کر آئیں. مارکیٹ میں چھوٹی چھوٹی شاپس ہیں. ٹھیک ہے. وہاں پہ مطلب کہ 10 روپے والی 20 روپے والی پیکنگ بنائیں اس کی. ٹھیک ہے. وہ آگے مارکیٹ میں سیل کریں. ٹھیک ہے. آپ نے 10,000 روپے انویسٹ کیا ہے. ٹھیک ہے. اس کے ساتھ آپ کو 50,000 روپے پروفٹ ہے. ٹھیک ہے. صحیح ہو گیا. اور وہ جو آپ کہہ رہے ہیں 10,000 کی آپ ہلدی خریدیں، تو اس 10,000 کی ہی ہلدی خرید لیں، کتنی آئے گی اس میں؟ اس میں 10,000 کی ہلدی 30 کلو آئے گی. 30 کلو آئے گی. تو یہ بھی تو دیکھیں، وہ 10,000 میں پھر اب پیکجنگ وہ بھی ہم نے خریدی ہے. وہ پیکنگ بھی آپ ایڈ کر لیں بیچ میں، 2,000 روپے کی پیکنگ لگا لیں. ٹھیک ہے. وہ تقریباً سارا خرچہ جو ہے، ٹھیک ہے، وہ 12 سے 13,000 روپے آئے گا خرچہ. ٹھیک ہے. 10,000 میں بھی کر سکتے ہیں آپ، تھوڑی کم ہلدی خرید سکتے ہیں اگر ہم کم سے کم، ہمارے پاس بجٹ جو ہے وہ 10,000 کا ہے. تو علی کا کہنا ہے کہ آپ 10,000 کی ہلدی خریدیں، وہ جتنی بھی آ جاتی ہے. اچھا، پھر اس کے بعد ہمارے گھروں میں جو پروسیس ایک ہوتا تھا، میں شیئر، اگر آپ کہیں میں شیئر کر سکتی ہوں، کہ کیا ہوتا تھا کہ ہلدی لے کے آنا ہے، اسے اچھی طرح سے دھو کے پھر اس کو کدوکش کیا جاتا ہے، اور کدوکش کر کے اس کو اپنی چھت پہ یا کسی کھلی جگہ پہ آپ اس کو پھیلا دیں. 15 سے 20 دن لگتے ہیں. یہ اگر دھوپ اچھی ہے تو جلدی وہ ڈرائی ہو جائے گی. اور پھر اس کے بعد آپ اس کو کسی چکی پہ لے جا سکتے ہیں، یہ گھر میں گرائنڈر ہے تو پیس سکتے ہیں. پھر اس کے بعد جو ہے وہ پیکیجنگ پہ آپ آگے وہ چھوٹے چھوٹے 10 سے 15 روپے کے 15 کا مل جاتا ہے نا وہ ایک پیکٹ. جی 10-15 روپے کا مل جاتا ہے. وہ پھر آپ مارکیٹ میں آگے سیل کر سکتی ہیں. خواتین گھر بیٹھ کے یہ بزنس چلا سکتی ہیں. بڑا اچھا چل سکتا ہے بزنس. بالکل ایسے جیسے آپ نے کہا کہ 10,000 اگر انویسٹ کریں تو 50,000 جو ہے وہ آرام سے خواتین 50,000 روپے پروفٹ ایزیلی آ جائے گا. اچھا، وہ ایک پیکٹ میں کتنا ملی گرام ہونا چاہیے؟ اس میں آپ 20 گرام ڈال دیں فی پیکٹ میں، جو ہے نا 20 روپے والا 20 گرام ڈال دیں، 30 روپے والا 30 گرام ہلدی ڈال دیں. ٹھیک ہے. یعنی کہ یہ فی 1 روپے کے حساب سے گرام ایڈ کرتے جائیں، اور اس سے ہمیں تقریباً 50,000 گھر بیٹھے 50,000 روپے پروفٹ ہے اس میں. اچھی بات ہے جی، بہت شکریہ.